ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 13واں باب 10ویں سے 17ویں آیت تک۔ تب شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی معرفت تمہیں بخشی گئی ہے، لیکن انہیں نہیں بخشی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط سے ہوگا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے اس لیے تمثیلوں میں بات کرتا ہوں کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور انہی میں اشعیاء کی نبوت پوری ہوتی ہے کہ تم سنتے ہوئے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور دیکھتے ہوئے دیکھو گے پر ہرگز نہ پہچانو گے، کیونکہ اس قوم کا دل شعیم ہو گیا ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے پہچانے یا کانوں سے سنے اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہیں تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبی اور راست باز آرزومند تھے کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں پر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنے پر نہ سنا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی تلاوت بمطابق مقدس متی 13ویں باب کی 10ویں تا 17ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع المسیح کے 12 شاگرد اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ لوگوں سے تمثیلوں میں بات کیوں کرتا ہے۔ ان کی نظر میں تعلیم دینے کا یہ مشکل ترین طریقہ ہے، اور انہیں سن کر اصل مقصد کو جاننا اور بھی انتہائی کٹھن ہے۔ ان کا نظریہ تھا کہ خداوند یسوع المسیح کو چاہیے کہ وہ صاف سہل اور آسان انداز میں ایسے الفاظوں میں تعلیم دے جنہیں سمجھنا اور جاننا ہر خاص و عام کے لیے آسان ہو۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جواباً کہا کہ تمثیلوں کی سمجھ تمہیں دی گئی ہے، انہیں نہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے لوگوں سے بڑی کھلے عام باتیں کرتا تھا، انہیں ڈائریکٹ خدا کی بادشاہی کی تعلیم دیتا تھا، لیکن لوگوں کا رویہ، لوگوں نے اس کی تعلیم کو رد کیا، اسے رد کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ مناسب جانا کہ تمثیلوں میں ان سے بات کرے۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کے فقیہ اور فریسی سنتے تو تھے مگر ان پر عمل نہیں کرتے تھے، الٹا اس کے کلام کو توڑ مروڑ کر اسے ہی مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ ان کے اسی رویے کی بنا پر خداوند یسوع المسیح نے تمثیلوں میں
بات کی اور تعلیم دینے کا قصد کیا تاکہ سننے والے ایمانداروں تک خدا کی بادشاہی کا پیغام پہنچ جائے۔ میرے عزیزو، ایک محتاط اعداد و شمار کے مطابق مقدس متی، مرکز اور لوکا کی انجیل میں تقریباً 30 سے زائد تمثیلیں رقم کی گئی ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک تمثیلوں کی کل تعداد 50 سے بھی زائد ہے۔ ان تمثیلوں کے ذریعے خدا یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کی سچائی بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان میں سے بہت سے لوگوں کو عالمی اور ان کے نظریات کو چیلنج کیا۔ مقدس متی، لوکا کی انجیل میں سب سے زیادہ تمثیلیں لکھی گئی ہیں، اور عام نظریہ یہ ہے کہ مقدس یوحنا کی انجیل میں کوئی ایک بھی تمثیل رقم نہیں کی گئی۔ بیج بونے والی کی تمثیل تمثیلوں میں پہلی تمثیل ہے، اور اس تمثیل میں چھپے ہوئے پراسرار ان بھیدوں کو جاننے کے طریقے بھی خدا یسوع مسیح نے بتائے ہیں۔ بیج بونے والے کی تمثیل میں 4 قسم کی زمین کا ذکر کیا گیا ہے جہاں بیج بویا گیا۔ اسی طریقے سے سننے والے بھی 4 قسم کے ہی ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، سننے والا کون؟ جب آپ کسی کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بولنے والے کو قابل احترام سمجھتے ہیں، ہم اس کی تعلیم سے بہرہ ہونا چاہتے ہیں، اس سے علم اور فہم کی تعلیم پاتے ہیں۔ یوں ہماری عقل بڑھتی ہے، ہماری اہلیت بڑھتی ہے، اور ہمارا بولنے والے سے ایک مضبوط اور گہرا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب خدا ان کے گھر جاتے ہیں، لیکن جب خدا کا کلام سنایا جاتا ہے تو جماعت میں 4 قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سننے والا پہلا اس قسم میں شامل ہوتا ہے جو بولنے والے کو رد کرتے ہیں۔ جب کوئی بولتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتا ہے، اس کی کیا تعلیم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ ہمیں اب تعلیم دے گا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں تعلیم دے۔ تو وہ بولنے والے کو سرے سے ہی رد کر دیتے ہیں، اور جب رد کر دیتے ہیں تو اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتے، کسی اچھی بات کی بھی تعریف نہیں کرتے، اور اس کا احترام بھی نہیں کرتے۔ بولنے والے کو رد کرنے کے بعد سننے والے کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ سننے والا اپنے آپ کو بولنے والے کی جگہ پر کھڑا کر لیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ بات کرتا تو میں یہ کہتا، اس نے اس طریقے سے بات کی ہے لیکن میں یوں کہتا، یہ نظریہ صحیح نہیں، میرا نظریہ یہ ہوتا، میرا خیال وہ ہوتا، اور یوں وہ بھی بولنے والے کی آواز، تعلیم کو نہیں سنتا۔ اور میرے عزیزو، تیسرے قسم وہ ہے جو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کہ اس نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس لیے میں اس پر عمل کروں گا۔ اور چوتھا سننے والا وہ ہے جو تعلیم کو سنتا ہے اور اس میں اور کشادگی پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی تو بڑی اچھی کہی، اس میں یہ بات بھی شامل ہو جاتی، اس میں یہ خیال بھی شامل ہو جاتا تو اور اچھا ہو جاتا۔ کچھ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں ایسے ہی لوگوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ بائبل مقدس اور خدا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعلیم کو سنیں، اسے قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا آپ خدا کے کلام کو رد کرنے والے ہیں؟ کیا آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سن کر اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ یا آپ سن کر عمل کرتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اچھے سننے والے بنیں، اچھے عمل کرنے والے بنیں، کیونکہ جو کوئی سنتا ہے اس کا فہم بڑھے گا، جو کوئی سنتا ہے اسے اور دیا جائے گا، جو کوئی سنتا ہے اور عمل کرتا ہے وہی خدا کی بادشاہی کے لائق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام کو زیادہ سنیں اور کم بولیں۔ جس طریقے سے مقدس یوسف بائبل مقدس کا، کلیسیا کا وہ واحد مقدس ہے جو تاریخ نجات میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، جس سے خدا نے 4 مرتبہ فرشتوں اور خوابوں کے ذریعے رہنمائی کی۔ بائبل مقدس اور نجات کی تاریخ اس کے بغیر ادھوری ہوتی، ہماری نجات اس کے بغیر ادھوری ہوتی۔ وہ مقدس ہے، لیکن بائبل مقدس میں، اناجیل میں اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی نہیں۔ اس نے خدا کے کلام کو سنا اور جو کچھ خدا نے کہا ویسا ہی اس نے کیا۔ مقدسہ مریم کے اناجیل میں آخری الفاظ کانا گلیل میں کہے گئے وہ الفاظ ہیں کہ جیسے یہ کہے ویسا ہی کرو۔ اور خود خدا نے آسمان سے آواز دے کر کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا المحبوب ہے، اس کی سنو، کیونکہ اس کے کلام میں ہی زندگی ہے، اس کے کلام میں ہی ہمارے لیے نجات ہے، اور اس کے کلام کے ذریعے سے ہی ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو قوت دے، طاقت دے اور اچھے سامع بننے کی کوشش کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کم بولیں اور زیادہ سنیں۔ اسی لیے اس نے ہمیں بولنے کے لیے ایک زبان اور سننے کے لیے 2 کان دیے ہیں، تاکہ ہم کم بولیں اور زیادہ سنیں۔
خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔